بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ پارٹی رہنما ان کے بیانیے سے اتفاق نہیں کر رہے اور ایک کے بعد ایک ان کا بیانیہ فلاپ ہو رہا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ خان صاحب چاہے اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں، الیکشن کرانے کی ڈیمانڈ کرتے ہوں، یا وہ یہ جواز بنا رہے ہوں کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، معیشت بڑی خراب ہے تو اس لیے الیکشن کرائے جائیں، یہ سارے بیانیے ایک کے بعد ایک ناکام ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بیانیہ جو کہ خان صاحب نے پچھلے 2-4 ہفتوں سے اپنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بری حالت میں ہے، اور اگر موجودہ حکومت کچھ عرصہ اور اقتدار میں رہی تو پاکستان نہ صرف دیوالیہ ہو جائے گا بلکہ معیشت بری طرح بیٹھ جائے گی۔ تو ان کے اس بیانیے کی سابق صدر عارف علوی نے ایک انٹرویو میں نفی کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے تو ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ خان صاحب کا الیکشن کرانے کے حوالے سے جو جواز تھا، جو بیانیہ تھا، وہ تو فلاپ ہو گیا۔ اس سے پہلے خان صاحب نے یہ جواز بنایا تھا کہ چونکہ یہ حکومت جو ہے وہ سازش کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے، ایک انہوں نے سائفر کا جواز بنایا تھا کہ جی امریکہ نے دھمکی دی ہے اس لیے میری حکومت گرائی ہے تو دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ دوسرا جواز ان کا یہ تھا کہ چونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور مقامی ہینڈر انہیں لے کر اقتدار میں آئے ہیں تو اس لیے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ اور تیسرا ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ بڑے پاپولر ہے اور پاکستان میں ان سے زیادہ پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہے، اس لیے الیکشن کرائے جائے تاکہ وہ الیکشن جیت سکے۔ تو خان صاحب کے سارے بیانیے اپنی جگہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے فلاپ ہو چکے ہیں، اور اب ان کا ایک ہی جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح حکومت مذاکرات کرے تو الیکشن ہو جائیں، یا پھر وہ اسمبلیاں توڑے تو الیکشن ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے اہم بات یہ کہ کیا پاکستان کی ریاست اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کرائے جائے؟ کیا پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مطالبے پر فوری الیکشن کرائے جائیں؟ اور کیا فوری الیکشن کرانے کے بعد ممکنہ طور پر جو بھی حکومت مارج وجود میں آئے، مثلا عمران خان ہی اگر آ جاتے ہیں، تو کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی حل ہے کہ پاکستان کی معیشت کو وہ صحیح ٹریک پر گامزن کر سکیں؟ تو جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کے پاس بھی کوئی ممکنہ طور پر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا حل نہیں ہے، اور جنہوں نے خان صاحب کی حکومت کو 3.5-4 سال بڑے قریب سے دیکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو کل سیاست کا جو خاصہ ہے، مجموعہ ہے یا حاصل وصول ہے، وہ محض ان کے بیانیے ہیں، اور بیانیوں سے حکومت نہیں چلتی، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، جو کہ موجودہ حکومت لے رہی ہے۔ خان صاحب کی مقبولیت اس وقت اس وجہ سے ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کے اوپر قابو نہیں پا سکی، اور معیشت کے حوالے سے یا عام آدمی کے جو مسائل ہیں ابھی تک ان کے کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے، یعنی عام آدمی مطمئن نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب کی پاکٹ میں بہت سے نیگیٹو پوائنٹ ہیں، تو آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ کیا ریاست یہ چاہتی ہے کہ فوری الیکشن ہو جائے اور ریاستی ادارے کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ویسے ریاستی ادارے جو پیغام دے رہے ہیں وہ بڑا صاف اور کلیئر ہے۔ وہ پیغام چودھری پرویز الہی جو ہے وہ حکومت کو دے چکے ہیں کہ فوری الیکشن نہیں ہو سکتے، اور عمران خان جو ہے وہ یعنی الیکشن کی تیاریاں کریں، لیکن جو الیکشن ہے وہ شاید اپنے وقت پر ہی ہوں گے، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اپنے وقت پر ہی الیکشن کرانے کا یعنی جواز ان کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا جو خاص طور کی پریشانی کا باعث ہے۔ مولانا فضل الرحمان کسی صورت عمران خان سے مذاکرات بھی نہیں چاہتے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مزید 1 سال اور حکومت میں رہنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام مکمل کرنے کے بعد جب حکومت اس سے نکلے گی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک حکومت کو IMF کے پروگرام میں جب تک وہ ہے تب تک یہ ساری ہزیمت برداشت کرنا پڑے گی، اور عوام کے اوپر جو ہے سخت فیصلے مسلط کرنا پڑیں گے۔ خاص کر پیٹرول پرائز جو کہ عالمی منڈی میں بہت سستا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ IMF سے معاہدہ ہے اور حکومت اس میں سے نکل نہیں پا رہی، تو بجلی، پیٹرول، گیس، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی پرائز بہت ہائی ہے، اور اس وجہ سے کہ آپ IMF کے ساتھ معاہدے میں ہیں کہ آپ ان کے اوپر سبسڈی نہیں دے سکتے، ان کو کم نہیں کر سکتے، اور اسی سے جو ریونیو جنریٹ ہونا ہے اس سے آپ نے IMF کے لون جو ہے وہ چکانے ہیں۔ تو خان صاحب ناراض ہیں، خان صاحب غصے میں ہیں، خان صاحب زخمی ہیں، خان صاحب ڈسے ہوئے ہیں، خان صاحب مایوس ہیں، ناکام ہیں۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو خان صاحب یعنی 6 مہینے پہلے خان صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ خاصی اسٹرانگ تھی، اور خان صاحب آپ کو بڑے ہائی پیڈسٹل پہ نظر آتے تھے،
اور ان کے جلسے جلوس بہت ہی یعنی پذیرائی حاصل کر رہے تھے. بائی الیکشن بھی انہوں نے جیتے, جن کے بارے میں اب یہ خدا کھل چکا ہے کہ وہ بائی الیکشن جیتنے یا جتانے کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی کار فرما تھی, اور شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی رہے اور پنجاب میں حکومت عمران خان کی رہے. تو یہ فارمولا جو شفٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے بائی الیکشن کا رزلٹ بھی اسی قسم کا آیا تھا. تو خاص صاحب اسے اپنی پاپولیرٹی سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بائی ہک اینڈ کروک یہ الیکشن جیتا ہے اور وہ اب بھی اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ خاص صاحب جو کہ لاکھوں افراد لے کر اسلام آباد یا پنڈی پر چڑھائی کے دعوے کیا کرتے تھے, اب ان کا انقلاب لاہور کی گلیوں تک محدود ہو گیا ہے. تو یہ پاور شو جو عمران خان کا اب ہے وہ صرف لاہور تک ہی ہے, اور خاص صاحب کی سیاست بھی اسلام آباد سے نکل کر, بنی گالہ سے نکل کر لاہور میں منتقل ہو چکی ہے. تو کیا خاص صاحب کا جو فیوچر ہے وہ ایک ڈومیسٹک سیاستدان کا رہ جائے گا, کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے کیسز بھی ہیں. 5 کیسز 13 دسمبر کو ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں, اس کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی. پہلا کیس تو یہ کہ ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں اسد عمر اور فواد چودھری بھی شامل ہیں, اس کی سماعت ہونی ہے. اس کے علاوہ ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے, وہ بھی 13 دسمبر کو ہی سنا جائے گا. اس کے علاوہ ضمنی انتخابات میں کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت بھی 13 دسمبر کو ہوگی. اور عمران خان کی جانب سے انتخابی گوشوارے جمع نہ کرانے, یعنی انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر جو کیس چل رہا ہے اس کی بھی سماعت ہونی ہے. اور 5واں کیس ہے فارن فنڈنگ کیس, یہ یعنی غیر ملکی فنڈنگ کیس, یہ اکبر بابر کا کیس ہے, اس کی سماعت بھی 13 دسمبر کو ہونی ہے. تو اس میں عمران خان نے کیس میں ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی ہے فارن فنڈنگ کیس میں, اس کا جواب اب الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیا ہے. ایف آئی اے کو ٹاسک ملا تھا کہ وہ اس کے اوپر مکمل تحقیقات کرے. ہاں سب کہتے تھے کہ پنجاب میں ان کا بڑا کنٹرول ہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے انہوں نے اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا, لیکن کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک نیا وزیر لگایا اور عمران خان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب اپنے اراکین اسمبلی کو اور پارٹی کے لوگوں کو لے کر زبان پارک میں اجلاس کر رہے تھے, اور اس اجلاس میں وہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ بس اب ہم نے اگلے چند روز میں اسمبلی توڑ دینی ہے, پرویز الہی بھی تیار ہے اور محمود خان بھی تیار ہے, فلانا بھی تیار ہے, اور جو ہے وہ بس تیاری پکڑے, الیکشن کی تیاری پکڑے. لیکن انہیں پتہ چلا کہ پرویز الہی صاحب نے ایک نیا وزیر جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے, کابینہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے, اور گورنر ہاؤس میں اس کی تقریب ہو گئی ہے, گورنر صاحب نے بھی اوتھ لے لیا ہے. تو خاص صاحب کے جو ہے نا وہ مطلب کہتے ہیں نا یعنی آنکھیں باہر آ گئی اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ چودھری پرویز الہی یعنی وہ حکومت جس کے بارے میں وہ سوچے تھے کہ اگلے چند دنوں میں تحلیل کر دی جائے, اس کی وسعت اور اس کی کابینہ میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسری بڑی خبر ان کو یہ ملی کہ پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف سے, اور وہ جلد ملاقات ہونے والی ہے. کل رات بڑی خبریں گرم تھی کہ یہ ملاقات کل رات کو جو گزری ہے اس میں ہوگی, لیکن ابھی تک ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ یہ 2 بڑوں کی ملاقات ہو چکی ہے یا نہیں. اگر یہ ملاقات ہو چکی ہے تو بھی, اور اگر نہیں ہوئی تو بھی, یہ اس بات کی طرف ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اور بھی آپشن ہے, اور وہ اسمبلی توڑنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ممکن ہے مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق یا حکومت بچانے کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ رکھنے پہ یعنی راضی ہو جائے, یا پھر ان کو کوئی اور اہم عہدہ دے دے اور پنجاب اسمبلی جو ہے ٹوٹنے سے بچا لی جائے, کیونکہ یہ اسمبلی اور اس کا وجود یہ یعنی وہی پرویز الہی صاحب کی سیاست کی بقا کی ضمانت ہے. کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا پڑے گا یا وہ 2-4 سیٹیں جیت بھی لیں گے تو بھی انہیں پنجاب میں وزارت اعلیٰ نہیں ملنی, کیونکہ اس کے بعد یہ اگر پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بقول خان صاحب کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتیں گے, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کیوں بنائیں گے؟ تو اس کے لیے بہت سے لوگ امیدوار ہیں, شاہ محمود قریشی بھی امیدوار ہے, فواد چودھری بھی امیدوار ہے, بڑے لوگ امیدوار ہیں. تو پنجاب حکومت کے جو امیدوار ہیں وہ تو پورا زور لگا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت توڑ دی جائے. پرویز الہی کو پتا ہے کہ میں اگر یہاں سے نکلا تو پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا, اور اگر وزیر اعلیٰ رہنا ہے یا کوئی اور پنجاب اسمبلی کے اندر اپنی پوزیشن رکھنی ہے جیسے وہ اسپیکر تھے, تو ان کے لیے پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ موجود ہے. تو پی ڈی ایم میں وہ آصف زرداری کے ساتھ وہ رابطے میں ہے, اور ذرائع کہتے ہیں کہ آصف زرداری اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو رکھا جائے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائد نواز شریف اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ پرویز الہی کو پنجاب حکومت دی جائے, اس وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے ووٹ بینک کو نقصان ہوگا. لیکن زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پرویز الہی کو اس میں رکھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ گیم ابھی چل رہی ہے.
یہ اگر پریزیڈنٹ شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے اور کچھ چیزیں طے پا جاتی ہے تو پھر عمران خان کے ہاتھوں سے پنجاب بھی نکل جائے گا اور صرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ کر وہ نیا الیکشن نہیں کرا سکتے. تو خان صاحب کو کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. دوسرا انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اشارے مل رہے ہیں, پیغام مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید فوری سیاسی طور پر کسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے, نئے انتخابات کے حق میں نہیں ہے. یہ اشارے انہیں پرویز صاحب بھی دے چکے ہیں اور یہ اشارے انہیں صدر مملکت عارف علوی بھی دے رہے ہیں, اور جن مفروضوں کی بنیاد پر وہ الیکشن کرانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو وہ یکسر مسترد کر چکے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں عدلیہ بھی شامل ہے. ریاستی ادارے جو بھی ہوتے ہیں وہ نگران حکومتیں بناتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کل کو یہ اسمبلیاں توڑ بھی دیتے ہیں, فرض کیا کہ اگر پرویز صاحب نہیں بھی جاتے یا ان کو پی ڈی ایم ایکسیپٹ نہیں کرتی تو پھر ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں. تو پرویز اسمبلی توڑ دیتے ہیں یا پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, خان صاحب الیکشن میں چلے جائیں گے تو پھر نگران حکومتیں بنے گی. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نگران حکومتیں جو ہے وہ بہت ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گی یا پھر وہ عمران خان صاحب کو جیتنے دیں گی؟ چونکہ خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ جو وہ مخلص نہیں ہے, وہ ان کے حق میں نہیں ہے, وہ متعادلی کرتا ہے. تو ان کی بات ہی مان لی جائے. اگر ان کا جو مفروضہ ہے اس کے اوپر یقین کر لیا جائے, ان کے بیانیے کو مان لیا جائے, بھی ان کے حق میں نہیں ہے, فوج بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور دیگر ادارے بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, عدلیہ کو وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, تو اتنے سارے لوگوں سے ٹکرانے کے بعد آپ الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو یہ بعض لوگ عمران خان کو بعض لوگ بات سمجھاتے ہیں کہ جب تک ریاستی ادارے یہ نہیں چاہیں گے کہ ملک میں نیا الیکشن ہو جائے اس وقت تک وہ نیا الیکشن نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. تو ریاستی اداروں کی کنسنٹ حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے, لیکن ادھر صاحب جواب آ رہا ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہونے والا ہے تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا. مہنگائی ضرور ہے اور باقی معاملات ضرور ہے جن کی جو کہ حکومت پر کرٹیسزم کا باعث ہے. تو حکومت کی جو خامیاں ہیں, یعنی وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی یا وہ عوام کو مطمئن نہیں کر پا رہی, تو وہ اس وقت خان صاحب کی خوبیاں بنی ہوئی ہیں. خان صاحب کا ووٹ بینک اسی بات پر جو ہے وہ بینک کر رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان کے دور حکومت میں جو مہنگائی تھی اس کی نسبت آج مہنگائی زیادہ ہے. تو جو ایج عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس وقت کی اپوزیشن کو حاصل تھا وہ آج عمران خان کو حاصل ہے. لیکن یہ الیکشن عام انتخابات میں یہ تاثر رہے گا, کب تک رہے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہے. تو وہ جو سارا ایک پچھلے 7-8 ماہ میں جو عمران خان صاحب ایوان وزیر اعظم سے نکلنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا, میں خطرناک ہو جاؤں گا, تو وہ خطرناک ہو کر اور زخمی ہو کر اس وقت اپنی جو کچھار اس کے اندر محفوظ ہو چکے ہیں اور وہاں سے وہ نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ اسلام آباد سے نکلے اور ان کا انقلاب جو ہے وہ لاہور کی گلیوں میں اندر گم ہو گیا ہے اور وہ جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے لاہور کی گلیوں میں چھوٹے موٹے مظاہرے کر کے گزارا کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس میں ان کے لیے ایک ہوپ رہ گئی ہے. مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت نے انہیں آفر کیا کہ آپ کی شہباز شریف سے ملاقات کرا دیتے ہیں, یعنی حکومت کے ساتھ آپ کو بٹھا دیتے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو بند دروازے ہیں وہ کھول دیتے ہیں. ویسے تو حکومت کے ساتھ دروازے بند نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی 2-3 ملاقاتیں صدر مملکت سے ہو چکی ہیں اور صدر عارف علوی جو ہے وہ اسحاق ڈار کے اس کنڈکٹ سے بڑے خوش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب مفاہمت کرا سکتے ہیں. تو مفاہمت کے لیے دوسری طرف چودھری شجاعت بھی جو ہے وہ یعنی ان ہو چکے ہیں اور وہ بھی آفر کرا رہے ہیں. اب خان صاحب جو ہے وہ چونکہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنا آخری بیانیہ جس میں وہ کہتے ہیں مر جاؤں گا شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اس بیانیے سے بھی یو ٹرن لے لیں. تو ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے, ممکن ہے وہ لے بھی لے. تو خان صاحب کو ان کے جو ساتھی ہیں وہ فلاپ کر رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں نا وہ گاڑی وہ دوسری طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھی گاڑی مخالف سمت کھینچ رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب کو جو سیاسی حالات ہوتے ہیں یا جو سیاسی پیچیدگیاں سیاسی گتھیاں وہ سلجھانا نہیں آتی. اس سے پہلے ان کو یہ سیاسی گتھیاں سلجھا کے دینے والے لوگ موجود تھے, اب وہ نہیں ہے. تو خان صاحب کے لیے مشکل ہے. کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ فٹافٹ شیئر کرتے ہوئے اور پھر آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے آگے چل کر. لیکن جو اس وقت خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ کہا کہ افغانستان کے اندر دوبارہ طالبان حکومت کے زیر اہتمام, یعنی طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں, اور وہاں پہ جو عالمی دہشت گرد ہے یا عالمی تنظیمیں داعش اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو کہ بین آؤٹ فٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں. طالبان انہیں روکنے میں ناکام ہے اور اگر بین الاقوامی دہشت گردوں نے
دوبارہ افغانستان کو اپنی مارچ گاہ بنایا تو پھر امریکہ دوبارہ یعنی یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور امریکہ دوبارہ افغانستان آنے کا سوچ سکتا ہے. اور ساتھ ہی امریکہ نے وارن کیا ہے افغانستان کو اور طالبان کو کہ وہاں سے لوگ پاکستان کے اوپر حملہ آور نہ ہو. پاکستان کے یعنی پاکستان کو امریکہ نے ایک بار پھر اپنا دوست قرار دیا اور نے کہا کہ ہم پاکستان میں کسی شخصیت یا سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ عوام اور وہاں کے آئین کے ساتھ ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان ایک معاہدے کے طور پر اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کہ یہاں پر دوبارہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے قدم نہیں جمائیں گے. ان کو وہاں پہ اقتدار مل گیا تو وہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے یا وہ الاؤ کر رہے ہیں انٹرنیشنل دہشت گردوں کو تو پھر امریکہ یعنی دوبارہ رخ کر سکتا ہے افغانستان کا. تو یہ خطرے کی گھنٹی امریکی جو ہے نیٹ پرائس انہوں نے یعنی بجا دی ہے. دوسری بڑی خبر یہ کہ جرمنی میں تختہ الٹنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. جرمنی میں ایک حاضر سروس جرنیل، 4 سابق جرنیل اور کچھ دوسرے لوگوں نے مل کر جرمن حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. تو اس کے اوپر جرمن کے اندر بڑا ملک گیر آپریشن ہوا ہے. درجنوں لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کچھ اس تنظیم کے جو لوگ ہیں ان کو جرمن سے باہر یعنی اٹلی اور دوسرے ملکوں میں جا کے گرفتار کیا گیا. تو یہ بڑے عرصے بعد کسی ملک کے اندر تختہ الٹنے کی ایک کوشش نظر آئی جس میں وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوالو ہے. یعنی ایک سابق فوجی جرنیل جنہوں نے یہ ایفرٹ کی یہ کوشش کی، وہ کوئی 1817 کا جو جرمن میں حکومت کا خاکہ تھا وہ اس طرح کی حکومت چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جو موجودہ جو حکومت ہے یہ اس طرح یعنی جرمن جو آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف ہے. تو دوسری خبر اس سے ریلیٹڈ، ارجنٹائن میں کرپشن کے الزام میں وہاں کی نائب صدر کو 6 سال قید سنا دی گئی ہے اور ان کے اوپر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی بھی لگا دی گئی. تو یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، یعنی دنیا بھر میں اس طرح کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں. صرف پاکستان کے لوگ جو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی حالات ایسے کیوں ہیں، تو دنیا بھر میں حالات اسی طرح کے ہیں اور یہ کوئی شاید اس کو کہہ سکتے ہیں یہ نیچرلی ہوتا ہے. کچھ لوگ حکومتوں سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں چاہے وہ کیسی بھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. کچھ لوگ جو ہے وہ حکومتوں سے ناخوش ہوتے ہیں چاہے وہ کتنی بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. اور اب اگلی خبر یہ ہے کہ اور بڑی خبر یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جب آرمی چیف تھے تو ان سے صرف مسلم لیگ کاف نے رابطہ نہیں کیا تھا بلکہ اور بھی لوگوں نے رابطے کیے تھے. مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز لائی نے 2 روز قبل انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے پوچھا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائیں یا کسی اور جماعت کے ساتھ جائیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں. تو ان کی اس بات کے اوپر کافی ہنگامہ رائی ہوئی تھی اور یہ سوال پھر زیر گردش تھا کہ کیا باجوہ صاحب نے کسی اور جماعت کو بھی یہ ہدایت دی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائیں یا عمران کے مخالف جائیں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جتنی اتحادی جماعتیں تھیں وہ فوج کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی مرضی سے عمران خان کے ساتھ اتحاد میں آئی تھی. تو عمران خان صاحب نے اس انٹرویو کو جواب بنا کے کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے اور وہ جو ہمارے قریبی لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلے جائیں اور جو تھوڑے سے لیفٹ رائٹ تھے ان کو جو ہے پی ڈی ایم کی طرف بھیج دیتے تھے. تو یہ ایک اور یعنی انکشاف ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی پوچھا تھا، ایم کیو ایم نے بھی عمران خان کو چھوڑنے سے پہلے باجوہ صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ کدھر جائے اور انہوں نے باجوہ صاحب سے رابطہ کیا تھا اور یہ رابطہ جو ہے وہ اس وقت کے سینیٹر فروغ نسیم کے ذریعے ہوا تھا. اور سینیٹر فروغ نسیم نے باجوہ صاحب سے رابطہ کر کے یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ عمران خان کے ساتھ جائیں یا وہ پھر پی ڈی ایم یا باقی جو عمران خان کے مخالف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ چلے جائیں. تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ وہ اس بات کا فیصلہ خود کرے اور یہ اسٹانس رہا ہے. اور پرویز کو بھی ویسے باجوہ صاحب نے نہیں کہا تھا آپ عمران خان کے ساتھ جائیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ فیصلہ خود کریں. تو یہ پرویز لائی نے کہا تھا کہ ہم شہباز شریف یا شریف فیملی کے ساتھ ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو باجوہ صاحب نے کہا تھا پھر آپ کی مرضی ہے جدھر مرضی چلے جائیں. تو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب ٹھیک لگا تھا، مونس لائی بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ ادھر چلے جائیں جہاں آپ کا دل کرے، جہاں آپ کو موضوع لگتا ہے. تو یہی جواب جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی دیا گیا. فوج کی طرف سے جو اے پولیٹیکل ہونا ہے یعنی سیاست سے لا تعلق ہونا ہے اس کے بارے میں ایک اور خبر یعنی سامنے آ گئی. اب ایک اور خبر ہے وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہونے والی گفتگو جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں شرکاء سے کی اور اس میں جو انہوں نے 2 باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ 2 باتوں پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے
اور ان میں سے ایک بات ہے کہ آئین کی جو عزت ہے، آئین کا جو کردار ہے اس کو، اور دوسرا ادارے کی عزت کو، یعنی آئین اور فوج کی عزت کو، اس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ادارے کے وقار اور آئین کی جو بالادستی ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ باٹم لائن یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ودن فوج وہ جو تھاٹ رکھتے ہیں اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ تو نئے آرمی چیف کے جو خیالات ہیں ان کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے حوالے سے کوئی کیا سرائی کی جا سکے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معلومات شیئر کرنا ہے، اس کے احکامات ماننا ہے، کہ فوج حکومت کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتی، جیسا ماضی میں عمران خان صاحب اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ فوج ہی چلاتی تھی اور سارے معاملات فوج نے اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، حتیٰ کہ نیب بھی جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھے۔ تو نئے آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کا کام نہیں کسی کو ڈکٹیشن دینا، یہ انتہائی یعنی خوش آئند بیان ہے۔ اس بیان کو لوگ بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور جس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ فوج کے اندر جو تقرریوں کا معاملہ ہے، جس میں آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، جس سے بڑی اسپیکولیشن ہوتی ہے، تو کیا کسی سینئر آدمی کو ہی آرمی چیف نہ لگا دیا جائے آٹومیٹکلی، جس طرح عدلیہ کے اندر ہوتا ہے کہ جو سینئر جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس لگ جاتا ہے، تو فوج کے اندر سینئر جنرل جو ہے وہ آرمی چیف کیوں نہیں لگ سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ اور حکومت جو قانون سازی کرتی ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے، جو وہاں سے آئین اور قانون کی تشریح کی جاتی ہے، بن جاتا ہے، ہمارا کام ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح ہو جائے تو وہ ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر یعنی ہمارا کام تو ڈکٹیٹ کرنا نہیں ہے، تو ہم تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ جو جنرل باجوہ پر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا یا انہوں نے فورس کیا تھا چودھری پرویز الہی کو کہ وہ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہ سیاستدانوں کو فوجی سربراہان سے مشاورت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، انہیں مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ انہیں اگر کوئی مشورہ کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو پھر یہ ان کی اپنی صوابدید ہے کہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رائے لینی ہے، تو انہوں نے رائے لے لی۔ تو اگلی بڑی خبر یہ کہ سلمان شہباز پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ 4 سالہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد پاکستان پہنچیں گے ہفتے کے روز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں، اور پاکستان میں عدالتوں میں غیر حاضری کی وجہ سے ان کو عدالتوں نے مفرور قرار دیا تھا۔ تو اب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 13 دسمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا۔ سلمان شہباز نے منی لانڈرنگ کیس میں حفاظتی یعنی پروٹیکٹیو بیل اس کی درخواست کی تھی، یعنی انہیں گرفتار نہ کیا جائے، تو عدالت نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ 13 دسمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ تو سلمان شہباز پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان شہباز کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اب کوئی بھی ادارہ انہیں گرفتار نہیں کر سکے گا، وہ 13 دسمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی پوزیشن کیا ہے اور خان صاحب کی پوزیشن کیا ہے۔ کل تک خان صاحب جو کہ لاؤ لشکر کے ساتھ حکومت کو تہس نہس کرنے کے لیے پنڈی میں میدان جنگ لگانے کو تیار تھے، اور آج وہ جو ہے وہ اپنی بیرکوں میں واپس لوٹ چکے ہیں۔ جس طرح ان کو لانے والے اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر جو ہے وہ اپنی پوزیشنوں سے جا چکے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست کا یہ نقشہ اگر آپ غور کریں اس وقت صورتحال میں وہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بالکل چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور حکومت ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ نہ وہ جلد الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، نہ وہ خان صاحب کے کسی دباؤ میں آ رہی ہے، اور نہ خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈال کر ان سے اپنے مطالبات منظور کرا سکیں۔ تو اب تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واگے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔